حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زوار تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زوار نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو بھاگا ہوا ہمارا غلام ہے جو بالکل ہی نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولا۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زور کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زور ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا۔ وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت ہی اچھی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا۔ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو ہم بستری کی دعوت دینے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور آپ گھر میں سے بھاگ نکلے۔ تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا اور آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا، ان دونوں میں سے کون سچا ہے؟ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا، اس نے شہادت دی، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹری میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔